گونگے بہرے اندھے سبھی سنے، بلوچستان کا مسئلہ بچوں کی لڑائی نہیں بلکہ ایک سنگین جنگ ہے۔ زیتون کی جو شاخ تھی تلوار کیوں بنی، خود زندگی اجل کی مددگار کیوں بنی، چپ چاپ بیٹھ کے سوچئے گا جناب، عورت جو ایک ماں بھی تھی بمبار کیوں بنی۔ شریں بلوچ خود تو چلی گئی لیکن بہت سے کویسچن چھوڑ گئیں۔ ایک عورت جو 2 بچوں کی ماں تھی، اپنے بچوں کو چھوڑ کے اس رستے پہ کیوں نکلی؟ ایک پڑھی لکھی خاتون ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی، اس نے یہ رستہ چوز کیوں کیا؟ اپنی آسائش کی زندگی وہ جی سکتی تھی لیکن یہی رستہ کیوں؟ اگر اس کے پس پردہ جائیں تو آپ کو بہت سے حقائق ملیں گے۔ بہت سے معاملات ہیں بلوچستان کے اندر، ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، لیکن کویسچن یہ ہے سب سے پہلے تو بلوچستان میں بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے کیوں ناکام ہے، اور اسی طرح سیکیورٹی اداروں کے اوپر آئے روز بہت زیادہ اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں کنٹرول کیا جا رہا۔ گونگے بہرے اندھے سبھی سنے، بلوچستان کا مسئلہ بچوں کی لڑائی نہیں بلکہ ایک سنگین جنگ۔ بحیثیت قوم کب تک یہ ظلم ہوتا دیکھیں گے اور کب تک ان انصافیوں کے خلاف نکلیں گے؟ کچھ باتیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں آئے روز کچھ بلوچستان کے حوالے سے ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور کنٹینٹ بھی لکھ رہا ہوں، اور ایک ہم نے سلوگن بھی ریلیز کیا ہے کہ بلوچستان توجہ چاہتا ہے۔ میں نے وہاں سفر کیا ہے، وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ جو اصل حقائق ہیں وہ دیکھے ہیں۔ وہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم فیس بک سے یا سوشل میڈیا سے بہت سی چیزیں ایسی غلط دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریاست کے اوپر یا سیکیورٹی ادارے کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ منشیات اور دوسرے جرائم کو روکنے کے لیے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنا بہترین رول پلے کر رہے ہیں، لیکن اگر ان سے تھوڑی سی کوئی بد انتظامی ہوتی ہے تو اس کو وہ ایک غلط موڑ دے کے جو اصل جرم ہوتا ہے اس کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا جو مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، اس میں بھی کوئی میری جو رائے ہے وہ کوئی ایک بچکانہ رائے نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو مسنگ پرسن میں زیادہ تر لوگ بغاوت کا رستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن کویسچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو امن پسند پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، امن پسند ہیں، اور اس رستے کی طرف کیوں نکلے؟ کیوں وہ مجبور ہوئے کہ ریاست کے خلاف نکلیں؟ ایسی کون سی محرکات ہیں؟ اس کے اوپر ہمیں سب کو سوچنا چاہیے۔ بہت سے مسنگ پرسن کی لسٹ ایسی بھی ہے جو ہمارے سیکیورٹی اداروں کی طرف سے کہہ لیں کہ اپڈیٹ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو وہاں سے اغوا کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے کچھ حقائق ایسے بہت سی چیزیں غلط کی جاتی ہیں جس سے ہمارے جذبات کو کہہ لیں کہ غلط موڑ دے کے ریاست کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں سے اگر ہٹ کے دیکھا جائے تو بلوچستان میں ایسی بہت سی برائیاں ہیں یا انتظامیہ کی بد انتظامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور ہماری ریاست یا کہہ لیں کہ وفاق نے آج تک بلوچستان کو سیریس کیوں نہیں لیا۔ پنجاب میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بلوچستان میں نہیں ہوتے، اور حق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی ان تمام فیسلٹیز کا جو پنجاب کے لوگ یا دوسرے صوبوں کے لوگ لے رہے ہیں۔ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بلوچستان سے تمام معاملات لے لیے جاتے ہیں پنجاب کے لیے یا دوسرے صوبوں کے لیے، لیکن پنجاب سے کبھی آج تک کسی بھی حوالے سے کوئی اچھی مدد بلوچستان کے لیے نہیں۔ یہاں سے بیٹھ کے افغانستان کے لیے دوسرے ملکوں کے لیے تو بہت سی امداد بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن پنجاب یا وفاق نے کبھی بلوچستان کے لوگوں کو سیریس اس حوالے سے کیوں نہیں لیا؟ یہ بہت سے کویسچن ہیں جو جنم لیتے ہیں۔ آئے روز نئے انسیڈنٹس، نئے واقعات یا حادثات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ وہ ملوث جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر بلوچستان آپ یہ سمجھیں کہ بلوچستان کے میکسیمم یہ مکران ڈویژن یا کلاٹ ڈویژن میں چلے جائیں، وہاں پہ یہ معاملات زیادہ ہیں۔ 5 میں سے 3 گھر ایسے ہوں گے جس میں ایک کوئی مسنگ پرسن ہوگا، یا کسی نے کوئی نہ کوئی غلط رستہ اختیار کر چکا ہوگا، یا منشیات کی طرف، یا اسی طرح دوسرے کہہ لیں کہ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر لینا۔ بحیثیت قوم ہمیں ان چیزوں کے اوپر ضرور سرچ کرنا چاہیے۔ ان تمام حادثات کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا حل صرف ریاست یا سیکیورٹی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بحیثیت قوم ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کے کیا مسائل ہیں، کیا ان کے حقوق ہیں، وہ کن وجوہات کی بنا پر ایسا رستہ اختیار کر رہے ہیں۔ ہمیں بلوچستان کے مسائل کو پڑھنا چاہیے، وہاں کیا ایشوز ہیں، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے۔
یہ کس طرح ممکن ہے کہ جسم کے ایک حصے میں درد ہے اور ہم ایزی ہو کے انجوائے کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں آئے روز ایسے انسانی سوز واقعات رونما ہو رہے ہیں، لیکن اسی طرح 5000 سے زیادہ بلوچ غائب ہیں۔ اس میں کچھ سیکیورٹی اداروں کی وجہ سے ہیں اور کچھ غلط رستہ اختیار کر چکے ہیں، لیکن ان تمام وجوہات کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اگر ہم خاموش رہے تو مجھے لگتا ہے جو کہ ایک بہت سنگین موڑ اختیار کر چکا ہے۔ ہم پہلے ایک بہت بڑا زخم سہ چکے ہیں سقوط ڈھاکہ کی صورت میں، اب ہمارے اندر اتنی ہمت یا سخت نہیں ہے کہ ہم کوئی دوسرا ایسا انسیڈنٹ برداشت کر سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم خود کو ایک پاکستانی کہلانے کے یا ایک ملک پاکستان جس کے اوپر ہمیں فخر ہے، ٹھیک ہے، وہ کہلانے کے لائق رہیں گے۔ بہت شکریہ۔